ناول سنیک سرکل مصنف مظہر کلیم ایم اے پارٹ 2 ایپیسوڈ 22 کم ان کرنل ڈیوڈ نے اپنی عادت کے برخلاف انتہائی مدھم سے لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھرے ہوئے جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ آپ نے مجھے یاد کیا ہے سر، نوجوان نے اندر آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں کرنل ڈیوڈ کی حالت دیکھ کر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ ایسی نظروں سے کرنل ڈیوڈ کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی کرنل ڈیوڈ کے سامنے کھڑا ہے۔ بیٹھو رابرٹ، کرنل ڈیوڈ نے اسی طرح مدھم لہجے میں کہا، اور نوجوان خاموشی سے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ سیکرٹ سروس میں شامل ہونے والے اسپیشل سیل گروپ کے نیلسن کے ساتھ تمہارا کوئی خصوصی تعلق ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یس سر، وہ میرا کلاس فیلو رہا ہے اور ہمارے درمیان کافی گہری دوستی بھی ہے۔ رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا، معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر، مجھے معلوم ہے کہ سیکرٹ سروس اربابا پہاڑیوں میں واقع حکومت کی ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری میں موجود ہے۔ سیکرٹ سروس کے ذمے اس لیبارٹری کی حفاظت کا کام لگایا گیا ہے۔ نیلسن نے وہاں جانے سے پہلے مجھے فون کیا تھا کیونکہ آج رات اس کی اور میری ایک ہوٹل میں کھانے پر اپائنٹمنٹ ہے۔ رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اربابا پہاڑیاں؟ کرنل ڈیوڈ نے چونکتے ہوئے کہا، جی ہاں، بڑی مشہور پہاڑیاں ہیں۔ رابرٹ نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے پہلی بار چمک کر غصیلے لہجے میں کہا، اور رابرٹ ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا۔ تمہارا تعلق جی پی 5 کے 01 گروپ سے ہے نا؟ کرنل ڈیوڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ یس سر، رابرٹ نے جواب دیا۔ اور 01 گروپ کا کام اسرائیل کے حامی فلسطینی گروپوں میں اسلحہ تقسیم کرنا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے روک روک کر کہا۔ یس سر، رابرٹ نے جواب دیا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے کرنل ڈیوڈ کی ان حیرت انگیز باتوں پر شدید حیرت ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کرنل ڈیوڈ جی پی 5 کا سربراہ تھا، اور سربراہ بھی طویل عرصے سے، اس لحاظ سے یہ سب کچھ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی بات رابرٹ کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ کیا تم کسی ایسے فلسطینی کی نشاندہی کر سکتے ہو جس کا تعلق ابو عبداللہ گروپ سے انتہائی گہرا ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا، نہیں سر، ابو عبداللہ گروپ تو انتہائی خفیہ رہتا ہے، اس کے اپنے ممبرز کو بھی شاید اس کے متعلق تفصیلات کا علم نہ ہو۔ رابرٹ نے جواب دیا، تو پھر بیٹھے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفعہ ہو جاؤ، نان سینس۔ کرنل ڈیوڈ نے یکلخت غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور رابرٹ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور مڑ کر دروازے کی طرف بھاگ پڑا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ایک لمحے میں اس کمرے سے باہر نکل جانا چاہتا ہو۔ جب وہ باہر نکل گیا تو کرنل ڈیوڈ نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، لیکن چند لمحوں بعد سامنے رکھے فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھاتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شیفرڈ آپ سے فوری طور پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے اس کے اسسٹنٹ نے کہا، بات کراؤ۔ کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہیلو کرنل ڈیوڈ، میں کرنل شیفرڈ بول رہا ہوں۔ دوسرے لمحے کرنل شیفرڈ کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ یس کرنل شیفرڈ، فرمائیے۔ کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کا لہجہ نرم ہی تھا کیونکہ بہرحال مد مقابل ملٹری انٹیلیجنس کا چیف تھا۔ کیا آپ صدر مملکت سے براہ راست بات کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف سے کرنل شیفرڈ کی آواز سنائی دی۔ صدر مملکت سے؟ ہاں، کیوں؟ کرنل ڈیوڈ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں خود آپ کے ہیڈ کوارٹر آ رہا ہوں، ایک انتہائی عام ترین مسئلہ ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ کرنل ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پھر اس نے فون کا ریسیور رکھ کر انٹر کام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس باس، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کرنل شیفرڈ ہمارے ہیڈ کوارٹر آ رہا ہے، اسے احترام کے ساتھ میرے دفتر فوراً پہنچا دیا جائے۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور بغیر دوسری طرف سے جواب سنے اس نے ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کر عقبی دیوار میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف اس کا ریٹائرنگ روم تھا جس کے ساتھ ڈریسنگ روم اور باتھ اٹیچ تھے۔ کرنل ڈیوڈ نے پہلے غسل کیا، پھر ڈریسنگ روم میں جا کر اس نے لباس بدلا، بال سنوارے، پوری طرح تیار ہو کر وہ اپنے دفتر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ تازہ دم نظر آ رہا تھا۔ بھی اسے وہاں پہنچے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا، کرنل شیفرڈ صاحب تشریف لائے ہیں۔ دوسری طرف سے مدھم سی آواز سنائی دی، او اچھا، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور تیزی سے اٹھ کر وہ خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کرنل شیفرڈ اپنے یونیفارم میں کھڑا تھا، اس کے ساتھ کرنل ڈیوڈ کا اسسٹنٹ تھا۔ آئیے کرنل شیفرڈ، کرنل ڈیوڈ نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور کرنل شیفرڈ سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کرنل ڈیوڈ اسے ایک سائڈ پر موجود صوفوں کی طرف لے آیا۔ کرنل ڈیوڈ نے ایک ریک سے خود ہی شراب کی بوتل اور 2 جام اٹھا کر درمیان میز پر رکھے اور بوتل کھول کر دونوں جام بھر دیے۔ شکریہ کرنل ڈیوڈ، کرنل شیفرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔
آپ پہلی بار GP5 کے ہیڈ کوارٹر آئے ہیں، اس لیے یہ میرے لیے مسرت کا موقع ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ہاں، ایک ایسی ایمرجنسی سامنے آئی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وزیر اعظم صاحب بے پناہ مصروف ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکی، تو مجھے خیال آیا کہ صدر مملکت سے بات کی جائے، لیکن پروٹوکول کے مطابق میں براہ راست ان سے بات نہیں کر سکتا۔ ایسے میں نے ان کی ملٹری سیکرٹری سے بات کی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ صدر مملکت بے حد مصروف ہیں، ان سے 3 روز سے پہلے بات نہیں ہو سکتی۔ اس پر مجھے آپ کا خیال آ گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ GP5 کا تعلق براہ راست صدر مملکت سے، اور آپ ٹاپ ایمرجنسی کی صورت میں صدر مملکت سے کسی بھی وقت بات کر سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، کرنل شیفرڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے وہ بات ملٹری سیکرٹری سے کہہ دینی تھی، وہ خود ہی صدر مملکت تک پہنچا دیتے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ نہیں، یہ بات ایسی ہے کہ سیاست صدر مملکت یا پرائم منسٹر کے کسی اور سے نہیں کر سکتا، کرنل شیفرڈ نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ او، ایسی کیا بات ہے، فرمائیے، میں آپ کی بات ابھی صدر مملکت تک پہنچا دیتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے چونک کر کہا۔ یہ بات میں براہ راست صدر مملکت سے کرنا چاہتا ہوں، آپ میری ان سے بات کرا دیجیے، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ اوہ نہیں کرنل، مجھے بھی صدر مملکت سے بات کرنے کی صرف اس صورت میں اجازت ہے کہ معاملہ ٹاپ ایمرجنسی ہو، اور جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ واقعی وہ معاملہ ٹاپ ایمرجنسی ہے، میں کیسے صدر سے بات کر سکتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ آپ پاک ایشیائی سیکرٹ ایجنٹوں کو تلاش کر رہے ہیں نا، کرنل شیفرڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہاں، کیوں؟ کرنل ڈیوڈ پاک ایشیائی ایجنٹوں کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ بس اسی سلسلے میں صدر سے بات کرنی ہے، میجر ہیری اور ڈاکٹر وائم مل کر ان پاکستانی ایجنٹوں سے معاہدہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے بھی اس معاہدے میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا، جس پر ڈاکٹر وائم نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی کے سامنے اس بارے میں زبان کھولی تو وہ اپنے اختیارات بروئے کار لا کر مجھے ڈسمس کرا دیں گے، اور آپ شاید یہ نہ جانیں کہ ڈاکٹر وائم کی بات پرائم منسٹر اور صدر مملکت دونوں ہی نہیں ٹال سکتے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات براہ راست پرائم منسٹر یا صدر مملکت سے کروں، کرنل شیفرڈ نے کہا۔ کیسا معاہدہ، اور یہ ڈاکٹر وائم کون ہے، کرنل ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ اسرائیل کی سب سے خفیہ اور بڑی لیبارٹری سنیک سرکل کے انچارج ہیں، کرنل شیفرڈ نے جواب دیا، اور یہ لیبارٹری اربابا پہاڑیوں میں واقع ہے، اور میجر ہیری سیکرٹ سروس کے ساتھ وہاں موجود ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور کرنل شیفرڈ نے اس بار زبان سے کوئی جواب دینے کے بجائے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ نے معاہدے کی تفصیل نہیں بتائی، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ یہی بات تو میں صدر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، آپ پلیز میری بات کرا دیں، ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کسی بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے، کرنل شیفرڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آئیے، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اٹھ کر ایک سائڈ پر موجود اپنی میز کی طرف بڑھ گیا۔ کرنل شیفرڈ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلتا ہوا میز کے قریب پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے، کرنل ڈیوڈ نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور کرنل شیفرڈ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرنل ڈیوڈ نے ریسیور اٹھایا، فون پیس کے نیچے موجود ایک سفید رنگ کا بٹن دبایا، اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس پریزیڈنٹ ہاؤس، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ آف GP5 صدر صاحب سے بات کرائیں، اٹ از ٹاپ ایمرجنسی، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری جناب، صدر صاحب ایک سائنس کانفرنس کی صدارت کرنے گئے ہوئے ہیں، اور ان کی واپسی شاید رات کو کسی وقت ہو سکے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ کرنل شیفرڈ کا چہرہ بھی مایوسی سے لٹک گیا۔ کرنل شیفرڈ، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، آپ کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیجیے، اور یقین کیجیے کہ یہ سب کچھ آپ کے کریڈٹ میں ہی جائے گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ہاں، اب اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نہیں ہے، کرنل شیفرڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اربابا پہاڑیوں میں اپنی سیکرٹری کے ساتھ جانے اور پھر اچانک اطلاع ملنے کہ کرنل شیفرڈ اور اس کی سیکرٹری کیپٹن ایلیسیا فرسٹ چیک پوسٹ پر موجود ہیں سے لے کر ان کی گرفتاری، ان کے میک اپ کی صفائی، ان کی جیب سے سنہری رنگ کی پتی کے نکلنے، اور پھر میجر ہیری کی مداخلت، اور اس کے بعد ان دونوں کا لیبارٹری میں لے جانے، اور آخر میں میجر ہیری اور ڈاکٹر وائم کا اسے سمجھانے کہ وہ انہیں معاہدے کا چکر دے کر پوری سیکرٹ سروس کو یہاں بلا کر ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیل بتا دی، اور کرنل ڈیوڈ کا چہرہ تفصیل سننے کے ساتھ ساتھ حیرت سے بگڑتا چلا گیا۔ تو آپ واپس آ گئے، کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا کرتا، میں نے سوچا تھا کہ فوری طور پر واپس سے آ کر پرائم منسٹر سے بات کروں گا، لیکن باوجود کوشش کے بات ہی نہ ہو سکی، کرنل شیفرڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی بات صدر مملکت اور وزیر اعظم تک آپ کے حوالے سے ہی پہنچے گی، اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ان کی اپنی صوابدید پر منحصر ہے،
कर्नल डेविड ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ओके शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि कम से कम मेरा खदशा अल्लाह हुकाम तक पहुँच जाएगा। कर्नल शेफर्ड ने मुतमिन लहजे में कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कर्नल डेविड भी उठा और फिर मुसाफा करने के बाद वो उसे खुद बाहर पोर्च में मौजूद उसकी सरकारी जीप तक छोड़ने के लिए आया। जब कर्नल शेफर्ड चला गया और कर्नल डेविड वापस भागता हुआ अपने दफ्तर आया और उसने बिजली किसी तेज़ी से टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस प्रेसिडेंट हाउस, राब्ता कायम होती एक आवाज़ सुनाई दी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ GP5 रेड इमरजेंसी की बात है, फ़ौरन रेड लाइन पर मेरी सदर से बात कराएं फ़ौरन। कर्नल डेविड ने तेज़ लहजे में कहा, ओह अच्छा, होल्ड डाउन करें। दूसरी तरफ से घबराए हुए लहजे में कहा गया, क्योंकि रेड इमरजेंसी का मतलब था कि पूरे मुमलिकत इसराइल का वजूद ही खतरे की जद में है। हेलो कर्नल डेविड, क्या बात है, क्या रेड इमरजेंसी है? चंद लम्हों बाद सदर मुमलिकत की इंतहाई घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। सर, मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल शेफर्ड ने अभी मुझे एक ऐसी बात बताई है कि अगर उसका फौरी तदारक ना किया गया तो अरबाबा पहाड़ियों में वाक़ स्नेक सर्कल लेबॉर्ट्री तबाह हो जाएगी। कर्नल डेविड ने तेज़ लहजे में कहा, ओहो, क्या बात बताई है, जल्दी बताओ, ये तो इंतहाई वहशतनाक खबर है। सदर मुमलिकत और ज़्यादा परेशान हो गए और कर्नल डेविड ने कर्नल शेफर्ड की बताई हुई तफसील को इस तरह तोड़ मोड़ कर बताया कि सारा इल्ज़ाम मेजर हैरी पर चला जाता था। वेरी बैड, रियली वेरी बैड। ये मेजर हैरी पागल तो नहीं हो गया? ओहो, फ़ौरन वहाँ रेड करो और इस लेबॉर्ट्री को बचाओ फ़ौरन। सदर मुमलिकत ने चीखते हुए कहा, सर सिर्फ आपकी इजाज़त की ज़रूरत थी। कर्नल डेविड ने जवाब दिया, जाओ जाओ, चाहे मेजर हैरी को गोली क्यों ना मारनी पड़े, मार दो, लेकिन स्नेक सर्कल की लेबॉर्ट्री को हर सूरत में महफूज रहना चाहिए और मुझे फ़ौरन रिपोर्ट दो। सदर ने चीखते हुए कहा, स्नेक सर्कल की तबाही की बात ही ऐसी थी कि उन्हें अपने वकार और ओहदे का भी ख्याल ही ना रहा था। यस सर, कर्नल डेविड ने कहा और रिसीवर रखकर उसने तेज़ी से इंटरकॉम कर रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 3 बटन दबाकर उसने अपने एक्शन ग्रुप के चीफ मेजर राल्फ को हेलीकॉप्टर तैयार करने और अरबाबा पहाड़ियों पर फुल रेड करने के अहकामात देने शुरू कर दिए। उसका लहजा इंतहाई पुरजोश था। वो अब वाकई अपने असल रूप में वापस आ चुका था, क्योंकि सदर मुमलिकत ने उसे ऐसे इख्तियार दे दिया था कि जिसकी मदद से वो मेजर हैरी और उसके साथियों को जिस तरह चाहता क्रश कर सकता था, और इस तरह बैठे बिठाए उसे इमरान और उसके साथियों के खात्मे का भी क्रेडिट मिल रहा था। हालांकि जब इमरान ने उसे इस तहखाने में बंद किया था और वो 2-3 घंटों की कोशिश के बाद उसका खुफिया रास्ता तलाश करके और वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो सका था और बाहर मौजूद मेजर टाड और दूसरे साथियों की लाशें देखकर उस पर वाकई शदीद डिप्रेशन का दौरा पड़ गया था। और ये उसी दौरे का ही नतीजा था कि अपने हेडक्वार्टर सही सलामत पहुंच जाने के बावजूद वो इंतहाई मायूस और दिल शिकस्ता बैठा रहा था, क्योंकि जो कुछ उसके साथ गुजरी थी उससे उसे यकीन हो गया था कि वो कुछ भी करे, वो इमरान और उसके साथियों का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अब कर्नल शेफर्ड की इतला और सदर मुमलिकत की तरफ से मुकम्मल और खुला इख्तियार मिलने से उसका सारा डिप्रेशन यकलख्त दूर हो गया था और अब उसे अपनी कामयाबी वाज़े और यकीनी नज़र आ रही थी। तुमने दुरुस्त तौर पर सारे इंतजामात कर लिए हैं ना? इन लोगों को किसी किस्म का शक नहीं पड़ना चाहिए, डॉक्टर वाइम ने मेजर हैरी से मुखातब होकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें डॉक्टर वाइम, मैं इस ग्रुप से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि जिस तरह मैंने चक्कर देकर यहाँ ले आने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह वो भी यहाँ पहुँच कर हम पर काबू पाने और लेबॉर्ट्री को तबाह करने का सोच कर ही आएंगे, और मैंने इसी नुक्ते नज़र को सामने रख कर तमाम इंतजामात किए हैं। मेजर हैरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सारी बातें तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तक वो डॉक्टर अरसलान लेबॉर्ट्री में ना पहुँच जाए उन्हें किसी किस्म का शक नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद मैं जानूँ और डॉक्टर अरसलान, और फिर मुझे कतई परवाह ना होगी कि बाहर उनके साथ तुम करते क्या हो। डॉक्टर वाइम ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वो दोनों इस वक्त लेबॉर्ट्री के ही एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। अभी इमरान और उसके साथियों की आमद में कुछ देर बाकी थी। एक बात और मेरे ज़हन में आई है डॉक्टर वाइम। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद अचानक मेजर हैरी ने चौंक कर बोलते हुए कहा, कैसी बात? डॉक्टर वाइम ने भी चौंक कर पूछा। जनाब, मुझे ख्याल आया कि कहीं ये डॉक्टर अरसलान कोई फर्जी शख्सियत ना हो, उन्होंने लेबॉर्ट्री के अंदर घुसने के लिए ये नया प्लान ना बनाया हो। मेजर हैरी ने कहा, नॉनसेंस, तुम मुझे अहमक समझते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं डॉक्टर वाइम अहमक हूँ, पागल हूँ? क्या मैंने इस डॉक्टर अरसलान से अभी इब्तदाई बात नहीं की थी? क्या उससे मेरी साइंसी बात नहीं हुई थी? जो बात उसने की थी उसकी अहमियत एक साइंसदान ही समझ सकता है। क्या कोई आम आदमी साइंस के ऐसे गहरे और एडवांस आइडिया पर बात कर सकता है? डॉक्टर वाइम ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा, आप नाराज़ ना हो जनाब, जो कुछ मैं इस इमरान के बारे में जानता हूँ वो आप नहीं जानते। वो इमरान कोई आम सीक्रेट एजेंट नहीं है, उसने साइंस में डॉक्टरेट की हुई है और उसके साथ साथ वो लहजा और आवाज़ बदल कर बात करने का भी माहिर है, और अरसलान और इमरान नाम दोनों हम वज़न है। मेजर हैरी ने होंठ चबाते हुए कहा, सीक्रेट एजेंट और साइंस और डॉक्टरेट, ये कैसे मुमकिन है?
کوئی سائنسدان تو سیکرٹ ایجنٹ بننے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر وائم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کی بات واقعی درست ہے، لیکن عمران اس بات سے مستثنیٰ ہے۔ وہ انتہائی شاطر دماغ کا مالک ہے۔ اب تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر یہ سنہری پتی اپنے آدمیوں کے ہاتھ بھجوائی ہوگی تاکہ کسی طرح وہ اب تک پہنچ جائے، پھر اس کی وجہ سے وہ یا اس کا کوئی ساتھی لیبارٹری میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ میجر ہیری نے کہا، تو پھر تمہارا کیا مطلب ہے؟ کھل کر بات کرو۔ ڈاکٹر وائم نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سنہری پتی پر ریسرچ خود کر لیں اور ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے جائیں، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو اسے کسی اور لیبارٹری میں لے جائیں۔ میجر ہیری نے ہچکچاتے ہوئے انداز میں کہا، تمہاری دونوں باتیں ہی ناقابل عمل ہیں۔ گولڈن لیف کو یہاں تک میں سمجھتا ہوں انتہائی ایڈوانس ایجاد ہے اور انتہائی خطرناک ہے، اس لیے اگر اس کے متعلق بنیادی معلومات حاصل ہو جائیں تو ہم اس پر مزید ریسرچ کر کے تیار کر سکتی ہے کہ پوری دنیا کا اثر لے کر ہم پر چڑھے دوڑے تو ہمارا بال بھی بیکا نہ ہو سکے، بلکہ اس کی مدد سے ہم پوری دنیا کے اسلحے کو بھی نکارا کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ان لوگوں کے یہاں پہنچنے کے بعد انہیں اس طرح قابو میں کر لو کہ وہ ہمارے لیے خطرناک نہ بن سکے، اور پھر ہم ان میں سے جو ڈاکٹر ارسلان ہو یا عمران جس کو تم سائنسدان کہہ رہے ہو اس پر تشدد کر کے اس سے بنیادی معلومات حاصل کر لیں، اس طرح ہر قسم کا خطرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر وائم نے کہا، آپ کی تجویز درست ہے جناب، ان لوگوں کو واقعی فوری طور پر بے ہوش کرنا پڑے گا، لیکن وہ انتہائی شاطر دماغ لوگ ہیں، اگر انہیں ذرا بھی شک پڑ گیا تو پھر سب کچھ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی گیس مل جائے جو فوری طور پر اثر کر سکے تب کام ہو سکتا ہے، اور یہ کام اگر ہو تو باہر فرسٹ چوکی پر ہی ہونا چاہیے۔ میجر ہیری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسی گیس تو مل سکتی ہے، لیکن پھر تو وہاں موجود سب افراد ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ میرا مطلب ہے میرے اور تمہارے ساتھ سب افراد جو بھی وہاں موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر وائم نے کہا، اس کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ فرسٹ چوکی کے ساتھ جو کیبن ہے وہ 2 کمروں پر مشتمل ہے، ایک چھوٹا کمرہ اور دوسرا بڑا۔ ہم بڑے کمرے میں ان کا استقبال کریں گے، جبکہ میں اپنے ایک آدمی کو گیس ماسک پہنا کر اس چھوٹے کمرے میں چھپا دوں گا۔ جیسے ہی میں مخصوص اشارہ کروں گا وہ گیس فائر کر دے گا۔ جب سب بے ہوش ہو جائیں گے تو وہ مجھے اور آپ کو اس گیس کے توڑ کی مدد سے دوبارہ ہوش میں لے آئے گا۔ ہماری وہاں موجودگی کی وجہ سے ان لوگوں کو کسی طرح کا شک نہ پڑے گا۔ میجر ہیری نے کہا، گڈ، تم واقعی ذہین آدمی ہو، ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس گیس کا ایک بڑا کیپسول اور اس کا تریاک دے دیتا ہوں، باقی انتظام تم خود کر لینا۔ ڈاکٹر وائم نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میجر ہیری بھی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بات کا خیال رکھنا، یہ گولڈن لیف اسرائیل کے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے جب تک اس کے متعلق بنیادی معلومات میں حاصل نہ کر لوں تو میں نے ان میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرنا، سمجھ گئے؟ ڈاکٹر وائم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یس سر، آپ بے فکر رہیں، ایک بار وہ بس بے بس ہو جائیں پھر آپ چاہیں جس طرح پوچھ گچھ کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میجر ہیری نے کہا، اور ڈاکٹر وائم اس بات میں سار ہلاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ میجر ہیری بھی اس کے پیچھے تھا۔ صفدر پر عمران نے ایسا میک اپ کیا تھا کہ وہ واقعی کوئی ادھیڑ عمر پاک ایشیائی سائنسدان نظر آتا تھا، جبکہ عمران اور باقی ساتھی اپنی اصلی شکلوں میں تھے اور ان کے جسموں پر عام لباس تھے۔ عمران صاحب، آپ نے اس پہلو پر سوچ لیا کہ اگر پہلی چوکی پر ہم پر فائر کھول دیا گیا یا ہمیں اچانک بے ہوش کر دیا گیا تو پھر؟ کیپٹن شکیل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، فائر کھولنے والی بات تو البتہ خطرناک ہے، جبکہ بے ہوشی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب تک ہم اتنی مرتبہ بے ہوش ہو چکے ہیں کہ اب بے ہوشی نشہ بن گئی ہے، اگر 2-4 روز کوئی ہمیں بے ہوش نہ کرے تو جسم ٹوٹنے لگ جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات پر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میرا خیال ہے اگر واقعی کس طرح ہمارے بے ہوش ہونے کی گنتی کی جائے تو شاید عالمی ریکارڈ بن جائے۔ صفدر نے کہا، اور سب ہنس پڑے، لیکن یہ بے ہوشی اس بار موت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، فکر مت کرو کیپٹن شکیل، میں نے پہلے سے اس پہلو پر سوچ رکھا ہے۔ میجر ہیری سے واقعی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمیں پہلی چوکی پر ہی بے ہوش کر دے، لیکن بے ہوشی کے دوران وہ ہمیں گولی نہیں ماریں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر وائم کو اس گولڈن لیف کے سلسلے میں سب کچھ جان لینے کا بے پناہ اشتیاق ہوگا۔ بحیثیت ایک سائنسدان میں اس کی ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے صفدر پر اس طرح کا میک اپ کیا کہ اسے دیکھتی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی ڈاکٹر ارسلان ہے، اور ڈاکٹر وائم کی دلچسپی زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر ارسلان تک ہی محدود ہوگی۔ وہ اسے زندہ تو رکھ سکتا ہے، باقی کو تو گولی مار دینے میں انہیں کوئی تعامل نہ ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس بار صفدر نے بھی اس بات میں سار ہلا کر اس کی بات کی تائید کر دی۔ چلو، ایک تو زندہ رہے گا، کم از کم ہمارے مزارات بنوانے کا بندوبست تو کر دے گا، عمران نے کہا، اور سب بے اختیار ہنس دیے۔ تم فکر نہ کرو کیپٹن شکیل، عمران صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن دیا کہ یہ ہر پہلو کا پہلے سے خیال رکھتے ہیں، اس بارے میں لازماً انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ صفدر نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، وہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن شاید پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اپنے دشمنوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، اور دشمن بھی ایسے جو کسی اخلاقی اصول کے قائل نہیں ہے، اس لیے میرا خیال تھا کہ ہمیں روانہ ہونے سے پہلے
ہر امکانی پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے اس پہلو کا بندوبست پہلے ہی کر لیا ہے۔ یہ دیکھو یہ شیشی، اس میں ٹانورم نامی دوا کی انتہائی طاقت کی 2 گولیاں موجود ہیں۔ ان گولیوں کے استعمال کے بعد آدھے گھنٹے تک دنیا کی طاقتور سے طاقتور گیس یا دوا آدمی کو بے ہوش نہیں کر سکتی۔ ان گولیوں کو عام طور پر اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ ان کا خاص سخت سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ان کے استعمال کے بعد انسانی ذہن پر کسی گیس یا دوا کا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب تک اس کا اثر رہتا ہے انسان کا اعصابی نظام بہت زیادہ سست ہو جاتا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ اس کی حرکات سلو موشن بن جاتی ہیں۔ اس لیے یہ 2 گولیاں صرف میں استعمال کروں گا تاکہ اگر واقعی ہمیں بے ہوش کر دیا جائے تو پھر میں موقع مل دے کر حرکت میں آ سکوں۔ میں سلو موشن میں بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل اور باقی ساتھیوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب 2 کاروں میں بیٹھ کر البابا پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، سائیڈ پر صفدر اور عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل، نعمانی اور خاور تھے، جبکہ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی اور اس کے ساتھ چوہان بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹ پر اکیلا صفدر تھا۔ ان میں سے کسی کے پاس بھی اسلحہ نہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اسلحہ ساتھ لے کر گئے تو سارا اسلحہ ان سے پہلی چوکی پر ہی لے لیا جائے گا، اس لیے انہوں نے اسلحہ لے جانے کا تکلف ہی نہ کیا تھا۔ کاریں تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی تقریباً 40 منٹ بعد دربابا پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ گئی۔ پھر انہیں دور سے پہلی چوکی کے آثار نظر آنے لگ گئے۔ عمران نے کار کی رفتار آہستہ کی اور جیب سے وہ شیشی جو اس نے ساتھیوں کو دکھائی تھی نکالی اور ایک ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا اور اس نے اندر موجود 2 گولیاں اپنے حلق میں ڈالی اور خالی شیشی کو کار سے باہر اچھال دیا۔ صفدر اور دوسرے ساتھی خاموش بیٹھے سے یہ سب کچھ کرتے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد 2 کاریں پہلی چوکی پر پہنچ کر رک گئی۔ سائیڈ پر ایک بڑا سا کیبن تھا جس کے باہر انہیں دور سے ہی میجر ہیری ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ کھڑا نظر آ گیا۔ 2 مسلح فوجی بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ عمران نے کار روکی، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور صفدر اور دوسرے ساتھیوں نے دیکھ کر عمران کی حرکات سست تھی، گو وہ اپنی بے پناہ قوت ارادی کی بنا پر اپنے آپ کو اطلواس سے نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں وہ پھرتی اور چستی بہرحال مفقود تھی جو اس کا خاصا تھا۔ صفدر اور دوسرے ساتھی بھی نیچے اترے۔ اسی لمحے میجر ہیری اور ڈاکٹر وائم تیزی سے آگے بڑھے۔ مجھے ڈاکٹر وائم کہتے ہیں، میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس بوڑھے نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میجر ہیری مجھے جانتے ہیں، میرا نام علی عمران ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس نے ڈاکٹر وائم اور میجر ہیری دونوں سے مصافحہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تعارف اپنے ساتھیوں سے کرایا۔ صفدر کا تعارف ڈاکٹر ارسلان کے نام سے کرایا گیا تھا اور ڈاکٹر وائم نے صفدر کے ساتھ انتہائی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ آئیے صاحبان، ہم نے آپ کے استقبال کے لیے چائے کی ایک چھوٹی سی پارٹی کا انتظام کیا ہوا ہے، ڈاکٹر وائم نے کہا اور کیبن کی طرف مڑ گیا۔ کیبن میں واقعی 2 بڑی میزیں لگی ہوئی تھی جن پر چائے کے برتن اور خودنوش کی دوسری چیزیں موجود تھی۔ ڈاکٹر ارسلان، مجھے بے حد مسرت ہے کہ آپ نے میرے وعدے پر اعتبار کر لیا اور یہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے گولڈن لیف کی صورت میں جو آئیڈیا تخلیق کیا اس نے آپ کی عظمت کے نقوش میرے ذہن پر ثبت کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر وائن نے مسکراتے ہوئے ساتھ کھڑے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، یہ شاید پہلا موقع ہے کہ ہم میجر ہیری کے ساتھ اس دوستانہ ماحول میں موجود ہیں اور یہ سب کچھ اس گولڈن لیف کی وجہ سے ہوا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 2 مسلح فوجی جو میجر ہیری اور ڈاکٹر وائم کے ساتھ کھڑے تھے جس میں سے وہ کیپسول پھینکا گیا تھا ایک سایہ سا نظر آیا تو اس نے فوری طور پر اپنے جسم کو ڈھیلا کیا، پھر وہ بھی فرش پر اسی طرح گر گیا جیسے وہ بے ہوش ہو چکا ہو لے۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک فوجی کو دیکھا جس نے منہ پر گیس ماسک لگا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی جس میں سرخ رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا۔ اس نے گیس ماسک اتار کر ایک طرف رکھا، سب سے پہلے میجر ہیری کے بازو میں محلول انجیکٹ کیا، پھر وہ ڈاکٹر وائم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر وائم کے بعد اس نے 2 فوجیوں کو بھی انجیکشن لگایا جو میجر ہیری کے ساتھ تھے، پھر مڑ کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد میجر ہیری کراہتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے سر کو بار بار جھٹکے دیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر وائم اور آخر میں وہ 2 فوجی بھی ہوش میں آ گئے اور عمران اب ساری صورتحال کو سمجھ گیا کہ ہر قسم کا شک مٹانے کے لیے انہوں نے خود بھی بے ہوش ہو جانا قبول کر لیا تھا۔ اب انہیں اٹھا کر لے چلو میجر ہیری، ڈاکٹر وائم نے ہوش میں آتی میجر ہیری سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ اس ڈاکٹر ارسلان کو لے کر لیبارٹری میں جائیں، میں ان باقی سب افراد کو پہاڑیوں میں لے جاتا ہوں، میجر ہیری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے 2 مسلح فوجیوں کو احکامات دینے شروع کر دیے۔ نہیں، پہلے تم ان سب کو لیبارٹری پہنچاؤ تاکہ میں انہیں ہوش میں لا کر ان سے گفتگو کر کے یہ معلوم کر سکوں کہ گولڈن لیف کا اصل خالق کون ہے۔ تم نے عمران کے سائنسدان ہونے کی بات کر کے میرے ذہن میں خدشہ پیدا کر دیا ہے، ڈاکٹر وائم نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ لوگ جو آپ کو اس وقت انتہائی بے بسی کے عالم میں پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو دنیا کا سب سے خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے، ان کی وجہ سے اب تک اسرائیل کو اس قدر نقصان پہنچا ہے کہ شاید آپ اس کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ میجر ہیری نے سپاٹ لہجے